مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور امین شریعت، فیضان حضور امین شریعت، علماء اہل سنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاکر القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب باری آتی ہے اہل بیت کے چشم و چراغ کی۔ کتنے جانثاران اہل بیت ہیں جن کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں خیال ہے کہ ہم جائیں یزیدیوں کے سامنے پہلے اور جام شہادت کو نوش کرے، آقائے کائنات کے دست مقدس سے آب کوثر کے پانی کو پیے۔ خیال ہے بہت سارے اللہ کے نبی کے گھر والوں کے آلوں کا، انہی آلوں میں حضرت مسلم بن عقیل کے اور دوسرے بھائی ہیں، وہ میدان میں آئے، ایک ایک بعد دیگرے آتے رہے، جاتے رہے، جام شہادت کو نوش کرتے رہے، اور اس کے بعد میں حضرت جعفر کے بھی اولاد آتی ہے، وہ بھی جام شہادت کو نوش کرتی ہے۔ پھر باری آتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد کی۔ تاریخ کے جھروکوں کو پڑھو کہ حضرت علی کی کتنی اولاد میدان کربلا میں تھی۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ 5 بیٹے حضرت علی کے میدان کربلا میں حسین اعظم شہید کربلا کے ساتھ تھے، اور ایک روایت یہ کہتی ہے 9 بیٹے حضرت علی کے میدان کربلا میں تھے۔ انہی بیٹوں میں ایک بیٹے ایسے ہیں جن کا نام حضرت فضل بن علی ہے، جن کی شہادت ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کی۔ اور بھی بے شمار شہزادگان ہیں، لیکن ان شہزادوں کا ذکر شہادت امام حسین کے موقع پر کم ہوتا ہے۔ ہوتا ہے تو کن کا زیادہ ہوتا ہے؟ غازی حضرت عباس علمبردار کا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تاریخ نے حضرت علی کے ان بیٹوں کے ذکر کو کم کر دیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس پر شیعت کا غلبہ ہے۔ شیعت ان ناموں کو ذکر نہیں کرنا چاہتی جس سے ان کی عقیدت مجروح ہو، ان کا مذہب بدنام ہو۔ کیسے ہوگا؟ وہ یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے حسین آل حسین سے محبت کرنے کا مجاز نہ دیا، حضرت عمر کچھ اور خیال سیدہ فاطمہ کے لیے رکھتے تھے، حسین کے لیے رکھتے تھے، عثمان ذو النورین کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم روایات کی روشنی میں اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں، مگر ادھر زیادہ دور نہیں جانا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اگر پیارے علی سے یہ نبی دو جہاں کے اصحاب جو امیر المومنین تھے محبت نہ کرتے تو پیارے علی ان سے محبت نہیں کرتے۔ آج دنیا میں جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جس کے قریب ہوتا ہے، انہی کے ناموں سے وہ کام کرتا ہے۔ جیسے کہ یہاں حضور امین شریعت کے معتقد اور مریدین کی تعداد زیادہ ہے، تو کئی مکانوں میں جانے کے اتفاق ہوا تو ہم نے ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی، دعائے حضور امین شریعت، اور دارالعلوم دیکھا تو دارالعلوم حضور امین شریعت۔ سرکار غوث اعظم سے محبت ہے تو غوثیہ سینٹر، رسول اعظم سے محبت ہم سب کو ہے، اپنے آقا سے محبت پیار رکھتے ہیں تو بچوں کا نام حضور کے نام پر رکھتے ہیں، بیٹیوں کا نام حضور کے شہزادیوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ سارے معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دیکھو کہ پیارے اب علی مشکل کشا کو نبی دو جہاں کے صحابیوں سے کتنی محبت، کتنا پیار تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حضور کے صحابیوں کے نام پر رکھا۔
ایک حضرت علی کی اولاد وہ ہے جو میدان کربلا میں جن کو فضل بن علی کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ. یا نیاز یہ تبرک بہتر لنگر ہے, اچھا ہے. یہ کھانے پینے کے لنگروں کے ساتھ کتاب کو بھی لنگر کی شکل میں پیش کرو. یہ صرف ایک وقت کا نیاز, ایک وقت کا کھانا آپ نے کھلا دیا, ٹھیک ہے, خوش ہو گئے لوگ, لنگر آقا امام حسین ہے. لیکن ایک لنگر ایسا کرو جس میں سیرت امام حسین ہو. کتاب چھپوائیے, آپ اس کو بانٹیے, وہ بھی تو لنگر ہے. کہ صرف کھانا ہی لنگر ہے؟ کوئی غریب عورت ہے جس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی, آقا امام حسین کے نام سے شادی کرا دو, وہ بھی ایک لنگر ہے. اس پر دھیان کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے, پڑھائی میں وہ فیس نہیں دے پا رہا ہے قوم کا بچہ, اس کی فیس 1 سال کی دے دیجیے آقا حسین کے نام پر, وہ بھی لنگر ہے. یہ سب نہیں کرتے, بس جو کام سامنے ہونا وہی لا کر کے سر پہ پھوڑیں گے. ایسا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی تو ہم وہاں جانا جہاں چاہتے وہاں پہنچے بھی نہیں ہیں. ادھر پٹنا ادھر پٹنا, ادھر آنا, حکمت سے کام کیجئے. اتنے اہتمام سے آپ سب کو بٹھایا گیا ہے. آقا حسین پیاسے رہ کر کے دین کی تحفظ کے لیے, ہمارے ایمان کی بقا کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں, اور ہم چند لمحے کے لیے ذکر حسین کو نہیں سن پاتے, اور سننے کے لیے آتے ہیں تو شیطان ان کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. ان شیطانوں کا داخلہ بند ہونا چاہیے. صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ عید میلاد النبی کے موقع پر بھی جو جلسے آپ کرتے ہیں کرو دیوانوں, لیکن ایک پیغام لے کر کے چلو کہ محرم شریف کے مہینے میں ایک کتاب ضرور چھپوائیے, ربیع النور کے مہینے میں پتلی کتاب چھپوائیے, وہ لنگر کی شکل میں گھر گھر پہنچائیے, گاؤں گاؤں پہنچائیے. اس سے آپ کے لیے بڑی بھلائی ہوگی, بڑا دین کا کام ہوگا. میں عرض یہ کر رہا تھا, میدان کربلا میں حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشاں کے وہ صاحبزادگان ہیں جنہوں نے حضور کے صحابیوں کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھا. جیسے ایک نام آ رہا حضرت فضل بن علی, ایک نام ہے ابو بکر بن علی, ایک نام ہے عمر بن علی, ایک نام ہے عثمان بن علی. یہ کون ہیں؟ یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا کے صاحبزادے ہیں. گویا کہ علی شیر خدا مشکل کشا نے مجاز دے دیا, اے لوگو اگر تم کو ہم سے محبت ہے تو ہمارے مشن سے, ہماری فکر سے, ہماری تعلیم سے محبت کرنی ہوگی. اے بدماشوں اور دھرم کے لوگوں, جو آقا حسین کا مہینہ آتا ہے, کالی کالی پٹیاں, کالے کالے لباس, کالا کالا دل لے کر کے اپنے سینے کو کوڑتے ہیں, اگر سچی محبت پیارے علی سے ہے تو لاؤ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پر رکھو, عمر کو, مگر یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو مشن علی سے محبت نہیں ہے. وہ تو اہل سنت و جماعت کو دکھاوے کی شکل میں ایسا ایسا کرتے ہیں, اور نوجوان سوچتا ہے یہ سینہ کوٹ رہے ہیں, حسین کی محبت میں کوٹ رہے ہیں. ارے سنو, سینے پر مار اس کے پڑتی ہے جس کے سینے میں حسین نہیں ہوتے ہیں, جس کے سینے میں حسین ہوتے ہیں اس کے سینے پر مار نہیں پڑتی ہے, بلکہ اللہ کی محبت اور پیار آتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.